اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جینیس کا اسیمولیٹو نمونہ ہے، جس میں کثرت معلومات اور وسعت مطالعہ میں معلومات کی کثرت میں کوئی فن اس وقت بھی آج 2007 میں علم حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ انسانی تاریخ کی ایک نوول کنٹریبیوشن ہے۔ ممکن ہے جورسپروڈنس کی مثالیں اور مل جائیں، ممکن ہے لا کی مثالیں مل جائیں، ممکن ہے سوشل گائیڈنس کی مثالیں اور جگہ مل جائیں، نامکمل صحیح لیکن مثالیں موجود ہیں۔ There is no parallel of علم حدیث in any intellectual tradition of the world۔ کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فرد کی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کا طرز عمل، اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کے شمائل، اس کی زندگی کے شب روز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس طرح محفوظ کیا گیا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فلم ہوتی تو کوئی مصور ہوتا، اتنے کمال کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ یہ معلومات جمع نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی سی تفصیل بیان کی کرتا ہوں جس سے میری اس بات کی تائید ہو، سبسٹینشیٹ ہو کہ کیوں علم حدیث مسلمانوں کے اسیمولیٹو جینیس کا نمونہ ہے۔ حدیث کے نمونے تو آپ نے بہت سنے ہیں، لیکن یہ ذخیرہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ بات، یہ پورا رہنمائی کا کتابچہ یا ہدایت نامہ آج 2007 میں 1428 میں ہمارے پاس کیسے موجود ہے؟ اس ہدایت نامے کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں 6 لاکھ انسانوں نے اپنے وقت صرف کیا۔ 6 لاکھ انسانوں نے اپنی زندگیاں اس طرح صرف کی کہ انہوں نے زندگی میں کوئی اور کام نہیں کیا۔ وہ 6 لاکھ انسان کوئی ان نون لوگ نہیں ہیں، وہ 6 لاکھ انسان کوئی امیجری مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آمیز عدد نہیں ہے۔ ان 6 لاکھ انسانوں کا پورا ریکارڈ اور پورا ذخیرہ آج موجود ہے۔ جن شخصیتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کی باتیں سنی، جنہوں نے حضور کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی، کون سعید مخلوقیں تھیں؟ وہ کون سے سعید نفوس تھے؟ ان میں سے 15,000 آدمیوں کی تفصیل موجود ہے، 15,000 آدمیوں کے ریکارڈڈ تذکرے اور سوانح عمریاں موجود ہیں۔ بہت سے حضرات نے پوری زندگی اس پہ کھپائی اور پوری زندگی لگانے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں معلومات جمع کی۔ اگر آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، if the man is known by the company he keeps، تو یہ 15,000 آدمیوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ 10 12 جلدوں میں صحابہ کرام کے تذکرے پر، ان کے سوانح عمریوں پر اور ان کے طبقات پر، یعنی ان کے درجات یا پیڑھی جسے اردو میں کہتے ہیں، اس پر کتابیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ساتھی کون تھے؟ قریب ترین ساتھیوں کے بعد سامنے آنے والے کون تھے؟ جو مکہ مکرمہ میں ساتھ تھے وہ کون تھے؟ جنہوں نے مدینے میں سب سے پہلے لبیک کہا وہ کون تھے؟ جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا وہ کون تھے؟ اس طرح سے درجہ بدرجہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے وہ کون تھے؟ ان حضرات میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سنی، اس نے زبانی یاد کر لی۔ ان میں سے درجنوں نے اپنے تحریری ذخائر تیار کر لیے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ اور دجل و فریب ہے جو دشمنان اسلام نے پھیلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات تحریری طور پہ مرتب نہیں کیے گئے۔ غلط ہے۔ صحابہ کرام نے تحریری طور پر حضور کے ارشادات مرتب کیے۔ 4 صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کے غزوات و سوانح عمری کے بارے میں معلومات کو تحریری طور پہ مرتب کیا۔ 48 صحابہ کرام کے مرتب کیے ہوئے تذکروں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، ان کے نام محفوظ ہیں۔ ان صحابہ کرام نے جو حضور کی زبان سے جو سنا، حضور کی زندگی میں اسے قلم بند کر لیا، قلم بند کرنے کے بعد زندگی بھر اس کو زبانی یاد کیا۔